السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ تیسرے پارے کا آغاز میں ہی بعض انبیاء کو عطا کیے گئے خصائص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف ادا کیا ہے اور بعض انبیاء کو واضح معجزات عطا کیے، لیکن ان تمام مرتبے کے باوجود فضل اور شرف میں ایک جیسے نہ تھے، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی، جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح اس کی امت کو بھی دوسرے تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا وہ قصہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا، اور اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ پر احیاء موت یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں وہ مقتول کا واقعہ جو گائے کا گوشت لے کر جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا، ایک وہ تھا۔ دوسرا واقعہ اس میں بنی اسرائیل کا تھا، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رؤیت باری کا مطالبہ کیا، اللہ سے آمنے سامنے دیکھنے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک قوم سورہ بقرہ میں اس کا قصہ ہے جب طاعون سے بچنے کے لیے وہ گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور حضرت عزیر کا قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی بھی جو نیک خصلت ہے اس سے کے بارے میں ذکر کرنا نہیں بھولا جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، تو اس پر بہت زیادہ قرآن مجید نے زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاص کی بنا پر صدقہ کرنے والوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اخلاص کی بنا پر، تو ان کو اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہے، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یوں کاشتکار زمین کو ایک ایک دانہ دے کر اسے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کرتا ہے۔ اس طرح دوسری مثال جو ہے وہ دکھاوے کا صدقہ ہے۔ جو لوگ دکھاوے کا صدقہ کرتے ہیں تو اسے ایک کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ردی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم نہ کبھی لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو، یعنی عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اگر وہی چیز جو تم خرچ کرتے ہو اور عمدہ نہ ہو تو اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی اسے نہ لو۔ تو اس کے بارے میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ صدقے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم صدقہ اعلانیہ دو یا چھپا کر دو تو دونوں جو ہیں وہ بہتر طریقے ہیں۔ حرمت ربا یعنی سود خور کی وعید بیان کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی سودی لین دین کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے، تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ادھار کے تمام معاملات جو ہیں وہ تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ قرآن نے اس کے بارے میں زور دیا ہے، اور جب کوئی ادھار کا معاملہ کرے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوران سفر اگر دستاویز تیاری ممکن نہ ہو
تو رہن رکھ کر بھی قرض لے لیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہم اسے اپنی زبان میں گاڑا کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز گاڑا رکھ دیں، ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رہن رکھ لی جائے اور پھر قرض لے لی جائے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن میں اسی سپارے میں ذکر ہے کہ 10 تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یوں اس صورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح درخواست کرے کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیر میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ آخر تک یہ دعا ہے اس میں۔ جب تک مسلمان احکام الہی پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہود جیسے انجام بد سے ہمیں بچائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔